اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پر وقت حاصل کریں۔ برادری جناب حضرت مولانا قاری عبد الرحمن رحیمی صاحب، ان کے پرخلوص ترغیب پر پہلے بھی کئی مرتبہ اسی مسجد میں آپ کے ہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس مرتبہ بھی ماہانہ درس قرآن کے سلسلہ میں آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی اپنے گھر میں یہ حاضری قبول فرمائے۔ آمین۔ بے شک آپ ذرا اونچی کہہ لیں تو ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس لیے آمین نہیں کہتے کہ کہیں قبول نہ ہو جائے، تو یہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ کسی کسی کی قبول ہوتی ہے۔ باہر کیف کہنا ہمیں چاہیے۔ درس میں اور تقریر میں بہت فرق ہوتا ہے، دلائل کا فرق نہیں ہوتا، بات کا فرق نہیں ہوتا، انداز کا ذرا فرق ہوتا ہے۔ تو اب آپ درس سننا پسند کریں گے کہ تقریر سننا پسند کریں گے؟ تو قاری صاحب فرما رہے تھے کہ درس کرنا ہے، اور آپ باپ کہتے ہیں کہ تقریر کرنی ہے۔ تو چلے خیر، ایک دو باتیں مختصر سی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ شرح صدر سے کہنے کی توفیق بخشے، اس توقع کے ساتھ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے تو آپ کیا کہیں؟ بولیں، سارے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور بات سمجھ میں آتی جائے تو پھر آپ کیا کہیں؟ میرے معزز سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی مثال اور امتوں کے مقابلے میں ایسے ہے، پہلی امتیں اس طرح سے ہیں کہ جس طرح کوئی مزدوری کرنے والا صبح سے لے کر عصر کے وقت تک مزدوری کرتا ہے، تو اسے عام معمول کے مطابق، جسے ہم دیہڑی کہتے ہیں، وہ ملتی ہے۔ ایک وہ مزدور ہے جو صبح سے لے کر عصر تک کام کرتا ہے، دوسرا وہ مزدور ہے جو عصر سے لے کر مغرب تک کام کرتا ہے۔ تو اب صبح سے لے کر عصر تک کا وقت زیادہ ہے یا عصر سے مغرب تک کا؟ بولیں۔ پہلی امتیں ایسے ہیں کہ جس طرح کوئی ایسا مزدور ہو جو صبح سے لے کر عصر تک محنت کرتا ہے اور اس کے حصے میں دیہڑی آتی ہے، اور میری امت ایسے ہے کہ عصر سے لے کر جیسے مغرب تک کسی نے مزدوری کی، جو ہی مزدوری کا وقت ختم ہوتا ہے اس کی لاٹری نکل آتی۔ تو جو ہے آپ کی کہ میری امت نے محنت کم کی، اجر زیادہ ملا۔ پہلی امتیں محنت زیادہ کر گئی، اجر کم ملا۔ یہ امت محنت کم کرتی ہے، اجر۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، حضرت آپ آگے سبحان اللہ آگے کہیں نا، تو پھر ذرا میں بھی چلوں، توجہ رہے۔ اب اس کو مزید آسان یوں سمجھ لیں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام محنت کرتے ہیں 950 سال،
توجہ دیکھ 950 سال حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام محنت کرتے ہیں، تو جب رزلٹ نکلتا ہے، ثمرہ نکلتا ہے، تو 80 آدمی، اور میرے محبوب محنت کرتے ہیں 23 سال. توجہ، میرے محبوب محنت کرتے ہیں 23 سال. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا رزلٹ اور ثمر 80 آدمی. اور قربان جاؤں میں کملی والے کی محنت پر، یہ رسول اللہ کی محنت ہے کہ ابو بکر نظر آتے ہیں، یہ میرے محبوب کی محنت ہے کہ عمر نظر آتے ہیں، عثمان نظر آتے ہیں، علی نظر آتے ہیں، طلحہ نظر آتے ہیں، زبیر نظر آتے ہیں، معاویہ نظر آتے ہیں، خالد بن ولید نظر آتے ہیں، اکرمہ نظر آتے ہیں، نہیں جناب والا ابو سفیان نظر آتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. میرے محبوب کی جب محنت برآمد ہوتی ہے تو اللہ کا قرآن میرے محبوب کی محنت کو حق کے نام سے تعبیر کرتا ہے. آپ کو سبحان اللہ نہیں آتی بھائی؟ بولے ذرا، توجہ رہے. حق کے نام سے، یہ میرے نبی کی، میرے مخلوق نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے قل جاء الحق. قل جاء الحق، بولو بولو، قل جاء الحق. قرآن کہتا ہے حق آ گیا. اب آ کون رہا ہے؟ آ کون رہا ہے؟ اونٹنی پہ تو کملی والے بیٹھے، حضور بیٹھے نا، حضور بیٹھے. اللہ کہتے ہیں قل جاء الحق، جاء الحق، حق آ گیا. یہ اللہ حق آیا، حق ہے کون؟ اللہ فرماتے ہیں وہ حق ہے جو اونٹنی پہ سوار گردن جھکائے چلا آ رہا ہے، اسے ہی کہتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. یہ وہ حق ہے. یہ بولو کون سا حق ہے؟ یہ وہ حق ہے جو اونٹنی پہ سوار ہے. دوستو یہیں سے بکھرنا نہیں چاہتا، بات کو بکھیرنا نہیں چاہتا. یہ وہ حق ہے جس کی زلف باللیل ہے. یہ ہے وہ حق جس کی آنکھوں میں مازاغ البصر کا کاجل ہے. یہ ہے وہ حق جس کا روشل چہرہ بضحیٰ کی تعبیر ہے. یہ ہے وہ حق جس کی بلندی و رفانہ ہے. یہ ہے وہ حق جس کی نطق وما ینطق عن الہوا ہے. یہ ہے وہ حق آنے والا جس کا قلب و جگر ما کذب الفؤاد ما رہا ہے. اچھا یہ حق آ رہا ہے، فرمایا یہ حق ہے اور جو اس کے ساتھ آ رہے ہیں. میں نے کہا یا اللہ، توجہ، میں نے کہا یا اللہ یہ حق ہے، یہ حق ہے. تو جو اس کے ساتھ آ رہے ہیں، کسی کو ابو بکر کہے، یہ تو ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ علی ہے، یہ طلحہ ہے، یہ زبیر ہے، یہ بلال ہے. یا اللہ یہ تو صحابہ ہیں. اللہ فرماتے ہیں آج میں نے ان کا نام بھی حق رکھ دیا ہے. آج ان کو ابو بکر کوئی نہ کہے، آج ان کو عمر کوئی نہ بولے، آج ان کو معاویہ نہ کوئی بولے، آج ان کو ابو سفیان نہ کہنا، آج ان کو خالد نہ کہنا، آج ان کو اکرمہ نہ کہنا. آج اسے جو بھی کہے گا اس لشکر کو دیکھ کے کہے جاء الحق، جاء الحق. توجہ رہے میرے معزز سامعین. وزاحق الباطل، وزاحق الباطل، فرمایا حق آ گیا، باطل چلا نہیں گیا، مٹ گیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ذاہبہ، فرمایا ذاہقہ. کیوں؟ جو جائے وہ پھر بھی آ جاتا ہے، جانے والا پھر بھی آ جاتا ہے. فرمایا ذاہقہ، حق آ گیا، باطل مٹ گیا. توجہ کیجئے، عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ میرے محبوب کی امت کی عظمت کی دلیل ہے کہ کام اتنا کرتی ہے جتنا کسی نے عصر سے لے کر مغرب تک کیا، لیکن جب رزلٹ سامنے آتا ہے تو پہلی امتوں کے لیے 1,24,000 پیغمبر نظر آتے ہیں کم و بیش واللہ عالم. اور میرے محبوب کی 23 سالہ محنت کے بعد 1,24,000 صحابہ نظر آتے ہیں کم و بیش واللہ عالم. تو دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا ہے، یہ شرف بخشا ہے کہ یہ محنت کم کرتی ہیں. بولو 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 بولو. محنت کم کرتی ہے، وصولیاں زیادہ ہوتی ہیں، وصولیاں زیادہ ہوتی ہیں. محنت پنجابی سمجھتے ہیں؟ انج سمجھو نا، نہیں پنجابی بیچ نہیں، بس ایک جملہ کہنا. انج سمجھو نا، جی بندہ بی تھوڑا سٹ ہے
تے پھل بہتا ہوندا ہے، پھل بہتا ہوندا ہے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ یہ امت محنت کم کر رہی ہے، محنت کیوں؟ ان کے پاس تو محنت کا وقت ہی اتنا ہے۔ بھئی پہلے لوگوں کی کتنی عمریں ہوتی تھی؟ 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال، 1000 سال، 100 سال۔ یہاں ماشاءاللہ اوسط عمر 50-60 سال ہوتی ہے، اس میں بھی پہلے 40 سال ویسے ہی گزر جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ ہم نے تو یہ نام رکھا ہوا ہے نا، 25 سال کا کوئی آدمی ہو اور وہ غلطی کرے تو ہم اس کو یہ نہیں سمجھاتے کہ یار تم عاقل ہو، بالغ ہو، تم عقل سے کام لو، دین فطرت کی طرف چلو۔ کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، 40 سال کا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے، 40 سال کا ہوگا تو گویا کہ کیا 40 سال ہم نے رکھے ہوئے ہیں غلطیاں کرنے کے لیے کہ 40 سال تک سننے والے کا بھی مائنڈ بن جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے یار میں 40 سال کا ہوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر 40 سال کا انتظار ہی کرنا تھا تو 10 سال کی عمر میں تجھ پہ نماز فرض کیوں کی؟ اگر تو جوانی میں صاحب ثروت ہو گیا ہے تو تجھ پہ زکوٰۃ فرض کیوں ہے؟ تجھ پہ حج فرض کیوں ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، 40 سال کی کوئی قید نہیں، ہمارے پاس وقت کم ہے، گڑیاں کم ہیں، ساعتیں کم ہیں۔ میرے معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کو یہ شرف بخشا ہے، اعزاز بخشا ہے کہ محنت کم اجر زیادہ، محنت کم ہے اجر۔ یہ دیکھیں نا یار کتنا اجر ہے۔ ایک بندہ گھر سے چلا، اس نے نیت کی کہ میں مسجد میں جا کے نماز با جماعت ادا کروں گا۔ اب جب وہ مسجد میں آیا تو پتا چلا کہ نماز تو ہو گئی ہے، تو یا اللہ میں کیا کروں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم سجدے تھوڑی گنتے ہیں، ہم تو تیرے دل کو دیکھ رہے ہیں، ہم تو تیرے دل کو دیکھ رہے ہیں۔ یار تسی جڑے میرے آگے بیٹھے ہوئے نا، آپ سبحان اللہ نہیں کہتے، پتہ نہیں آپ کو کیا ہے، آپ کو پتہ نہیں پرابلم کیا ہے۔ یہ مسجد ہے، کوئی نیو خان کی گڈی نہیں ہے۔ ذرا دھیان سے بیٹھیں اور میری بات پک کریں اور سمجھیں، میرے ساتھ چلیں، توجہ رہے میری بات کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں تو آگے ہے نا، ہماری نظر رحمت تیرے دل پہ ہے۔ تو گھر سے نیت کر کے چلا تھا نا میں پوری نماز پڑھوں گا جماعت کے ساتھ، یا اللہ ایسے ہی ہوا تو اب ایک قاری صاحب نے نماز پڑھا دی، ہاں جی مولوی صاحب نے جماعت تو کروا دی ہے۔ تو ایک مقتدی جو تھا وہ بڑا ذرا تیز طبیعت کا تھا، وہ بار بار گھڑی کو دیکھ رہا تھا، مولوی صاحب نے جلدی جماعت کرا دی، تو تمہاری نماز رہ گئی ہے، تم پریشان نہ ہو، ہم نے تجھے اتنا ہی ثواب دیا ہے جتنا ان ادا کرنے والوں کو دیا۔ اگر آپ ایڈوانس سبحان اللہ کہیں تو میں ایک جملہ دیتا ہوں۔ میں نے کہا یا اللہ جنہوں نے نماز پڑھنی تھی انہوں نے تو نماز پڑھ لی، یہ تو بیچارہ پیچھے رہ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو پیچھے رہ جائے اس کی نیت صحیح ہو تو ہم اس کو پورا ثواب دیتے ہیں، جس طرح لوگ بدر میں پہنچ گئے، عثمان نبی کے حکم سے پیچھے مدینے میں رہ گئے، ہم نے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی، مال غنیمت بھی پورا دیا، حصہ بھی پورا دیا، اجر بھی پورا دیا۔ کیوں دیا؟ فرمایا لوگوں کی تلوار اور میدان پہ نظر تھی، میں اللہ کی عثمان کے دل پہ نظر۔ دوستو میں یہی اگر چلتا رہا تو پھر بات یہیں کہیں نہ رہ جائے۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ وہ امت ہیں جو اعزاز والی امت ہے، جو اکرام والی امت ہے، جو اتنی منقبت اور فضیلت والی امت ہے کہ کام کم اجر، بولو اجر۔ مثال لے لیں، 1 2 تو 10 دنیا میں، 2 بینک ہیں، 2 بینک ہیں، یہاں بھی اور بولو بولو یہاں بھی اور یہاں 10 ملے، وہاں 1 کے بولو بولو کیا ملے؟ 70 ملے۔ یہاں 10 ملے، وہاں 70 ملے۔ میں نے کہا یا اللہ جو 1 دیتا ہے اسے 10 ملتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں صرف 10 نہیں ملتے، کبھی کبھی دینے والا اتنا مخلص ہوتا ہے کہ وہ 1 دیتا ہے، ہم 700 کر دیتے۔ کتنا کر دیتے ہیں؟ کتنا کر دیتے ہیں؟ 700۔
تو میں نے کہا یا اللہ، توجہ رہے جملہ دینا چاہتا ہوں، میں نے کہا یا اللہ دینے والے کو سارے میرے جیسے ہی تو نہیں نہ ہوتے، عثمان جیسے بھی ہوتے ہیں، دینے والے سبھی کوئی میرے تیرے جیسے نہیں ہوتے، صدیق جیسے بھی ہوتے ہیں، میں دوں اور وہ بھی 700، ابو بکر دے اور وہ بھی 700، عثمان دے اور وہ بھی 700۔ اللہ فرماتے ہیں میں قلب کو دیکھتا ہوں، جس میں اخلاص جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے میں اعلان کر دیتا ہوں کہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں پھر یہ تعداد تو یہ شمار تو میں نے تمہیں بتایا ہے نا، تو جب میں کسی کے دل کو دیکھتا ہوں نا تو وہ جتنا زیادہ مخلص ہوتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ تو اب چپ کر، اب میں تجھے اتنا دوں گا جتنا میں خود چاہوں گا۔ واللہ یضاعف لی، اور اللہ زیادہ کرتا ہے جس کے لیے، بولو جس کے لیے جتنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے زیادہ کرتے ہیں۔ واہ اللہ تیری بھی کیا باتیں ہیں، کبھی کہہ دیتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اتنا دوں گا جتنا میں چاہوں گا، اور کبھی کبھی تنہا ابو بکر کو بلا کے کہتا ہے گھبرانا نہیں، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کیا کہتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، گھبرانا نہیں ہے، لوگوں کے تانوں سے گھبرانا نہیں ہے، لوگوں کی باتوں سے گھبرانا نہیں ہے، ہم تجھے راضی کر دیں گے۔ خدا کی قسم کتنی بڑی تسلی ہے، کتنی بڑی تشفی ہے۔ اور بھائی دیکھو نا، آپ کسی کے لیے محنت کریں، آپ کسی کے لیے مار کھائیں، لوگ تانے دیں، تو آپ اس کو جا کے نا سائڈ پہ لے جائیں اور کہیں کہ یار گھبراؤ نہیں، مجھے پتا ہے تو سب کچھ میرے لیے کر رہا ہے، میں تجھے راضی کر دوں گا، میں تجھے راضی کر دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ میرے نام پہ دولت دینے والے، وہ میرے نام پہ مال کو لٹانے والے، وہ میرے نام پہ ہر چیز قربان کرنے والے، ارے وہ میرے نام پہ پورے گھر میں جھاڑو دے کے کہنے والے کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس، اس کا اعلان کرنے والے میں اللہ کہتا ہوں گھبرانا نہیں، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، میں بھی تجھے راضی کروں گا، میں بھی تجھے۔ دوستو کون کون سی مثال دوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ بھائی یہ امت اتنے اعزاز والی ہے، اکرام والی ہے، فضیلت والی ہے کہ یہ کام محنت کم کرتی ہے اجر زیادہ لیتی، محنت کم کرتی ہے اجر زیادہ لیتی ہے۔ اب یہی شرف اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو رمضان المبارک عطا کر کے دیا کہ رمضان المبارک میں محنت کم اجر، بولو اجر زیادہ، کیونکہ یہ اس امت کا خاصہ ہے جی کہ کام محنت کم کرے اجر زیادہ ملے گا۔ اللہ پاک نے جس طرح نماز عطا فرمائی، جس طرح حج کے احکامات دیے، جس طرح زکوٰۃ کے احکامات دیے، اسی طرح اللہ پاک نے رمضان المبارک جیسا تحفہ اور گفٹ عطا فرمایا کہ یہ لے لو، 1 مہینہ تمہیں دے رہا ہوں، اس میں محنت کم ہوگی، وصولیاں زیادہ ہوں۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ہمارے پروردگار ایمان والوں سے بات کیوں کر رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں روزہ اور رمضان یہ بڑا پیارا ہے، توجہ توجہ، جو چیز پیاری ہوتی ہے وہ غیروں کو نہیں دی جاتی، اپنوں کو دی جاتی ہے۔ میں اللہ کو قرآن سب سے پیارا تھا، وہ بھی میں نے اس امت کو عطا کیا ہے۔ نہیں میرے معزز سامعین، اگر آپ سبحان اللہ سارے بولیں تو میں ایک اور جملہ دیتا جاؤں۔ حضرت قاری صاحب، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے مشیت کہتی ہے کہ مجھے کائنات میں سب سے جو زیادہ پیارا ہے اسے آمنہ کا لال کہتے ہیں۔
اسے عبداللہ کا در یتیم کہتے ہیں، اسے جانے دو عالم کہتے ہیں، اسے سرکار دو عالم کہتے ہیں، اسے فخر دو عالم کہتے ہیں، اسے روح کائنات کہتے ہیں۔ وہ میرا سب سے محبوب ہے، میرا سب سے پیارا ہے، وہ پیارا بھی میں نے تمہیں دیا ہے۔ وہ پیارا بھی کیوں دیا؟ کیونکہ تم مجھے پیارے ہو، میں گفٹ اور تحفے بھی تمہیں پیارے دے رہا ہوں۔ میں نے محبوب بھی تمہیں دیا ہے، میں نے قرآن بھی تمہیں دیا ہے، اسی طرح میں نے رمضان بھی تمہیں دیا ہے۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم، اے میرے رب کریم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس قابل جانا۔ نہیں جناب والا، اگر آپ غور کریں تو میں یوں کہوں گا کہ میرے اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اس نے صحابہ کا انتخاب فرمایا اس قرآن کے لیے، رمضان کے لیے، نبی رحمت کے لیے ائمہ کا انتخاب فرمایا۔ میں اپنے اکابرین پہ قربان جاؤں، میں شہداء پہ قربان جاؤں، میں قرآن پہ، خطباء پہ، علماء پہ، محدثین پہ، مفسرین پہ، فقہاء کے پہ قربان جاؤں کہ جن کو اللہ نے منتخب کر لیا نبی رحمت کے لیے، قرآن کے لیے، رمضان کے لیے۔ اللہ اللہ توجہ میرے بھائی، تو یہ اللہ کی طرف سے گفٹ آ رہے ہیں، تحفے آ رہے ہیں، تو یا اللہ تو دیکھیں نا، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک بات، بڑے بڑے سیانے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہو نا، تو وہ اپنے چھوٹوں کو کہتے ہیں بھی بات سنو، ہم تمہیں ایک ایسا گر بتا دیتے ہیں، توجہ، ہم تمہیں ایسا گر بتا دیتے ہیں کہ خرچہ کم ہوگا، نفع زیادہ ہے۔ ہم فقیروں سے دوستی کر لو، ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کے، گر سکھا دیں گے بادشاہی کے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محنت کم اور نفع زیادہ، اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، کیا قید لگائی؟ بولو بولو ایمان والو۔ میں نے کہا یا اللہ ایمان والا کہہ دیا، اے ایمان والو، فرمایا ہاں ہاں، اس رمضان سے، توجہ، اس رمضان سے بے ایمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا اللہ بے ایمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے رمضان کنہیں دیا ہے؟ کس کو دیا ہے؟ توجہ، طالب علم کا جملہ، مجھے یوں لگتا ہے مشیت کہتی ہے میں نے رمضان انہیں دیا ہے جنہوں نے قرآن اور میرے نبی کو قبول کیا ہے۔ میں نے پہلے نبی دیا، جنہوں نے نبی کی قدر کی، پھر میں نے قرآن دے دیا۔ کیوں کہ میں قدر دانوں کو دیتا ہوں، بے قدروں کو نہیں دیتا۔ جو با ادب ہوتے ہیں انہیں دیتا ہوں، میں بے ادب اور گستاخوں کو نہیں دیتا۔ میں نے نبی انہیں دیا ہے جو میرے نبی کے وضو کا بچا ہوا پانی بھی پی لیتے ہیں۔ میں نے نبی انہیں دیا ہے جو میرے معبود کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ میرا نبی سو رہا ہو اس کے پسینے کو کستوری سے زیادہ افضل سمجھ کر سنبھال لیتے ہیں۔ میں نے نبی انہیں دیا ہے جنہوں نے میرے نبی کی قدر کی ہے، قرآن انہیں دیا ہے جنہوں نے میرے قرآن کی قدر کی ہے۔ اب رمضان بھی انہیں ہی ملے گا جو میرے رمضان کی قدر کریں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا اللہ کیا بات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام،
اے ایمان والو میں نے تم پہ روزے فرض کر دیے ہیں، میں نے روزے چمکتا ہے رخ اسلام رمضان مبارک میں، اور فرشتوں کا نزول عام رمضان مبارک میں، فرمایا کتب علیکم الصیام، میں نے روزے لکھ دیے ہیں، فرض کر دیے ہیں، کن پر؟ بولو بولو ایمان۔ میں نے کہا یا اللہ یہ جو روزے مل گئے ہمیں، تو ان روزوں کا فائدہ کیا ہوگا ہمیں؟ توجہ، اللہ فرماتے ہیں بس روزے تھوڑے ہیں اور یہ تھوڑے تھوڑے روزے کام آپ تمہارا بہت بڑا بڑا کر دیں گے، بڑا کام تمہارا کریں گے۔ میں نے کہا یا اللہ کتنا کام کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ جو روزہ ہے روزہ یہ میرے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اگر کسی نے میرے قریب ہونا ہو، میرے نزدیک ہونا ہو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، توجہ، اللہ فرماتے ہیں جب کوئی سوال کرے پوچھے تو بتا دیجئے میں قریب ہوں، توجہ، میں قریب ہوں۔ اللہ قریب ہے، سمجھے بات؟ اللہ قریب ہے، اللہ تو ہر ایک کے قریب ہے، اللہ تو ہر ایک کے قریب ہے، ماننے والوں کے بھی قریب ہے، نہ ماننے والوں کے بھی قریب ہے، اللہ تو ہر ایک کے پاس ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ تو قریب ہے۔ تو رمضان کس لیے آیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں تو قریب ہوں، تم میرے قریب نہیں ہوتے، تم میرے قریب نہیں ہوتے۔ میں نے رمضان عطا کیا ہے کہ رمضان کو اپنا لو گے تو میرے قریب ہو جاؤ گے، تو میرے کیا ہو جاؤ گے؟ قریب ہو جاؤ گے۔ تم غیر رمضان میں 1 روپیہ دیتے ہو 10 کا ثواب ملتا ہے، اب رمضان میں روپیہ وہی ہے، اگر آپ کو میری تمہیدی باتیں یاد ہیں، روپیہ وہی ہے۔ کیا ہمارا جو روپیہ ہے وہ رمضان میں ڈالر کے برابر ہو جاتا ہے؟ وہ بولو، پاؤنڈ کے برابر ہو جاتا ہے؟ کویتی دینار کے برابر ہو جاتا ہے؟ وہی روپیہ ہے، آج بھی وہی روپیہ ہے، یکم رمضان کو بھی وہی روپیہ ہوگا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہی روپیہ جب رمضان میں نکلتا ہے تو اسی دنیا میں 70 ملتے ہیں۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی؟ بتا دو، میں نے کوئی مشکل سوال پوچھا بھائی؟ ماشاءاللہ پڑھی ہے نا؟ عشاء کی نماز ہم نے پڑھی، کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ بولو، نہیں فرض کی یار، بتاؤ تو یہ 17 20 21 نہیں، یہ وہ فرض جو پڑھے، فرض 4 پڑھے نا آپ نے؟ اچھا تو جو رہے، ابھی یہی فرض رمضان میں پڑھے جائیں، ابھی آپ نے نفل ادا کیے، غیر رمضان میں نفل پڑھا جائے گا تو نفل ہوگا، یہی نفل رمضان میں پڑھا جائے گا، رکعت بھی وہی ہے، فاتحہ بھی وہی ہے، قرات بھی وہی ہے، سجدہ بھی وہی ہے، رکوع بھی وہی ہے، تشہد بھی وہی ہے، وقت بھی اتنا ہے، مگر نفل نہیں رہتا، فرض کا درجہ بن جاتا ہے۔ فرض ہم نے پڑھے، ایک فرض پڑھا، توجہ رہے، ایک فرض پڑھا، یہی فرض جب رمضان میں پڑھیں گے، ایک نفل پڑھیں تو 70 نفلوں کا ثواب ہوگا، ایک فرض پڑھیں گے تو 70 فرضوں کا ثواب ہوگا، 1 روپیہ دیں گے
تو 70 دینے کا ثواب ہوگا۔ اے میرے رب کریم یہ فلسفہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کام کم ہے اجر زیادہ ہے۔ تو جو میں نے کہا یا اللہ تو ایسے کیوں کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تو کون ہے پوچھنے والا، میں بے نیاز ہوں۔ اگر وہ چاہے تو قطرہ قطرہ سے سمندر کر دے، اور اگر وہ چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی تو میری بے نیازیاں ہیں، میں جو چاہوں کروں، میں بے نیاز ہوں۔ کون ہے مجھے پوچھنے والا؟ تو کون ہے سوال کرنے والا کہ میں اتنا سوال کیوں دیتا ہوں؟ یہ میرے محبوب کی امت ہے، وہ مجھے بڑا پیارا ہے، وہ مجھے بڑا پیارا ہے۔ یہ اس کے طریقے پہ چل رہے ہیں، اس کے طریقے پہ چلتے ہیں، اور جو میرے نبی کے طریقے پہ چلتا ہے اس کی اداؤں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، تو پھر میں اللہ انہیں محبوب بنا لیتا ہوں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں میں انہیں محبوب بنا لیتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری مرضی ہے، مجھ سے کوئی نہ پوچھے۔ میں نے رمضان بھی اسی لیے دیا ہے کہ اس میں میری طرف، میری بات سمجھے، اس میں اگر کوئی بندہ چاہے تو میری طرف سفر زیادہ کر سکتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ سائیکل پہ لاہور جائے اور ایک جہاز پہ جائے تو پہلے کون پہنچے گا؟ آپ کے ملتان میں سانے ہوا جہاز کا، اس کا بڑا صدمہ ہے، بڑا دکھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، پسماندگان کو صبر عطا فرمائے، اور محکمانہ کاروائیاں کرنے والوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ہاں جی، کیونکہ میں پریشان ہو گیا تھا کہ سوال میں ایسا کر بیٹھا ہوں کہ اگر ملتان والوں نے آگے سے کہہ دیا نا کہ سائیکل والا پہلے پہنچتا ہے تو جواب ان کا ٹھیک ہی ہوگا۔ لیکن ویسے اصول تو یہی ہے نا کہ سائیکل والا بعد میں پہنچے گا اور جہاز والا بولو پہلے پہنچے گا۔ توجہ توجہ، اللہ فرماتے ہیں یہ رمضان یوں سمجھو جیسے میرے قرب کا جہاز ہے، میرے قرب کا جہاز ہے۔ ایک نفل پڑھو فرض جتنا ثواب، ایک فرض پڑھو 70 فرائض جتنا ثواب، 1 روپیہ دو رمضان میں وہی روپیہ ہوگا، میں 70 تک اجر لے جاؤں گا۔ ہاں ہاں، اگر کوئی صاحب دل میرے دربار میں آئے گا، صاحب دل ہو، جاگ رہے ہو؟ ابھی تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوا، پھر بولو سبحان اللہ کہو۔ ایک بات دینا چاہتا ہوں، صرف صاحب دل نہیں قاری صاحب، صاحب نظر بھی ہو۔ صاحب بولو یار، صاحب نظر بھی ہو، صاحب نظر بھی ہو، صاحب نظر بھی ہو۔ توجہ کر، وہ بھی نظر ہے جو طور پہ تاب نہیں لاتی، اور وہ بھی نظر ہے کہ اگر اکثر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم۔ میرے معزز سامعین، میرا تصور مجھے یوں لگتا ہے اللہ کہتے ہیں میں نے رمضان دیا ہے، اگر کوئی صاحب دل ہو اور صاحب نظر ہوگا تو ہم اسے وہ دکھائیں گے کہ لیلۃ القدری، لیلۃ القدری، لیلۃ القدری، لیلۃ القدری۔ میں نے کہا یا اللہ رات تو ایک ہے، اللہ فرماتے ہیں کام تھوڑا ہے اجر زیادہ ہے، رات ایک ہے، رات کی طرف نظر نہ کر، اگلے جملے کو دیکھ، خیر من
الف شہر. فرمایا یہ جو میں نے رمضان کا تمہیں گفٹ عطا کیا ہے، یہ جو میں نے روزے فرض کیے ہیں، ایسے نہیں کیے. تم وہ امت ہو کہ کام تھوڑا کرو معاوضہ زیادہ لے لو. معاوضہ زیادہ لے لو. محنت تھوڑی کرو معاوضہ زیادہ لے لو. ہے جی روزے تھوڑے. اور پھر روزہ کیا ہے؟ اتنی آسانی روزے میں. پہلی امتوں میں کسی کا 3 دن کا روزہ، کسی کا 10 دن کا روزہ، کبھی 40 دن کا روزہ. ہے جی بڑے بڑے عجیب حالات رہے ہیں. اور شروع میں رمضان المبارک میں روزے بھی ایسے ہی تھے کہ شام کو افطاری کرنے سے پہلے اگر کوئی بندہ سو جاتا تھا تو پھر وہ کھانا نہیں کھا سکتا. 24 آور اسے ایسے چلنا پڑتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ تبدیلیاں ہوتی گئی اور آخر میں جو آخری شکل ہوئی روزے کی وہ یہ ٹھہری کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تم کچھ نہ کھاؤ اللہ کے لیے. یار یا اللہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں بے نیاز ہو نا. سارے کھانے والے بیٹھے ہوں، سامنے پیپسی بھی ہو، باٹی گوشت بھی رکھا ہو، رس گلے بھی ہوں، گلاب جامن بھی ہوں، لوگ کھا رہے ہوں، اور ایک سے پوچھا جائے تو کیوں نہیں کھاتا تو وہ کہے کہ میں اس لیے نہیں کھاتا کہ میرے کھلانے والے نے آج مجھے منع کر رکھا. یار یوں سمجھ لو سلطان محمود غزنوی بڑا زیرک بادشاہ تھا. تو اس کا تھا نا جو ایاس غلام بڑا وفادار تھا. تو سارے وزراء اس سے حسد کرتے تھے. یہ تو ماشاءاللہ حسد تو عام ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک تو آپ بولتے نہیں ہیں. آپ نے کبھی حسد نہیں دیکھا؟ اور جہاں جاؤ ماشاءاللہ منڈیاں کی منڈیاں بھری ہوئی ہیں، جس محکمے میں جاؤ. اچھا تو جلتے تھے، حسد کرتے تھے اس سے. تو ایک دن سلطان محمود نے وہ کیا کہتے ہیں تما سمجھتے ہیں آپ؟ کبھی کھایا ہے؟ تما بڑا کڑوا ہوتا ہے نا، اور وہ کھایا جاتا ہی نہیں ہے، زبان خراب ہو جاتی ہے، کڑوا انتہائی ہوتا ہے. اس نے تما منگوایا اور تمے کی ایک وہ کاٹ کے نا تمے کو، تو اس کا ایک ٹکڑا اس نے ایک وزیر کو دیا. اس نے یوں بادشاہ سلامت یہ کیا ہے؟ او نو، پکڑا لیا. اب دوسرے کو دیا، اس نے بھی تھوک دیا. تیسرے کو دیا، اس نے بھی تھوک دیا. سب نے تھوک دیا اور وہیں سے ایک ٹکڑا لے کر اس نے ایاز کو دیا. تو ایاز نے اس کو ایسے کھانا شروع کیا جیسے شہد چاٹ رہا. تو جب وہ کھانے لگا تو پھر محمود سے خود نہ رہا گیا، اس کے ہاتھ سے چھین لیا تما اور کہنے لگا ایاز تو کیوں کھا رہا ہے؟ کسی نے نہیں کھایا. تو محمود کہنے لگا بادشاہ سلامت، جس ہاتھ نے آج تک مجھے خربوزے کھلائے ہیں، آم کھلائے ہیں، مٹھائیاں کھلائی ہیں، اتنے اتنے لذیذ کھانے اور پھل کھلائے ہیں، اگر آج اس کے ہاتھ سے کڑوا پھل مل گیا ہے تو کیا میں اسے تھوک دوں؟ اللہ بھی کہتے ہیں تمہارے بھوکے رہنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میں دنیا کو بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ میرے پابند بندے ہیں. جب کھلاتا ہوں کھا لیتے ہیں، منع کرتا ہوں رک جاتے ہیں. جہاں کر دیا گرم گرم آ گئے وہ، جہاں کر دیا نرم نرم آ گئے وہ. فرمایا ہاں تو یہ روزے میں نے ان کو اس لیے دیے ہیں. توجہ رہے، توجہ کہ کیا یہ میرے نام پہ کھانا پینا چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے؟ تو ہم نے بھی ویسے نا بڑا کمال کا کام کیا ہوا ہے. ہم ہر افطاری کے وقت اتنا کھا لیتے ہیں جتنا 8 دنوں میں کھایا جاتا ہے، اور کھاتے جائیں گے اور ساتھ پتہ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ رمضان میں رزق بڑھ جاتا ہے. یہ بھی لا دو، یہ رمضان میں بڑھ جاتا ہے، سموسے بھی ڈال دو. کھانے کے لیے نہیں زندہ رہنا چاہیے، زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے. زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے. یہ ثمرات و برکات کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ نے رزق بڑھا دیا ہے بس ساری رات کھاتے رہے. افطاری کی، پھر کھایا، پھر نماز تراویح پڑھی. یار سویرے تو روزہ ہونا ہے، تو 10 کو پیس منگا لو.
50 ٹکے لو آ لو، چلو یار ٹیسٹ کر لیتے، وہ ٹیسٹ میں ہی شہری ہو جاتی۔ ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے، اسی میں فائدہ ہے، اسی میں فائدہ ہے۔ میرے دوستوں میں عرض ہی کر رہا ہوں، اللہ پاک کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں کچھ زیادہ مدت کے لیے تمہارا منہ نہیں باندھا، تمہیں پابند نہیں کیا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تم میرے نام پہ، سبحان اللہ کہو، ایک جملہ دو، میرے نام پہ کھاتے ہو نا، میرے ہی نام پہ چھوڑ دو، میرے نام پہ کھاتے ہو نا، میرے ہی نام پہ چھوڑ دو، تو اللہ تو کیا دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزی بہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث قدسی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا، اس کا اجر بھی، یا اللہ دوسروں کا اجر بھی تو ہی دیتا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں دیتا تو دوسروں کا بھی میں ہی ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں روزے دار کے لیے خود اس کا اجر بن جاؤں گا، خود اس کے لیے اجر ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ ازواجہ وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ رمضان آ رہا ہے، ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما، اس کی عزت و اکرام کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو اس کے ثمرات کو، رحمتوں کو، برکات کو، انوارات کو، تجلیات کو اے اللہ سمیٹنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ ہمارے ایک دوست بڑی پرابلم میں ہیں، یا اللہ اے اللہ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ان کی پریشانی دور فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ اے اللہ حضرت قاری صاحب کی اس مسجد کو، ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔